بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محبت کی بہاروں کے موسم کے قصے اور اس کی خزاؤں کے متعلق کہانیاں، چاہتوں کی روشنائی سے شاہکار ناول تخلیق کر کے ڈائجسٹ کی دنیا میں اپنا ایک منفرد مقام پانے والی نازیہ کمل نازی کے ناول اے مصرگان محبت کی 5ویں قسط کے ساتھ میں حاضر ہوں، ڈاکٹر جاذبہ عباسی۔ جی جناب، تو رخ کرتے ہیں ناول کی 5ویں قسط کی جانب۔ وہ جو خواب تھا بکھر گیا، وہ جو باغ دل تھا اجڑ گیا۔ کبھی موسموں کی نظر لگی، کبھی وہموں نے ڈرا دیا، کبھی زندگی کی کتاب سے ہمیں جس نے چاہا مٹا دیا۔ بیکلی عرش احمر کے اندر تک سرایت کیے ہوئے تھی۔ جیسے ہی زرنیلا ریاض کا چہرہ اس کے تصور میں آتا، اس کے انتقام کا جذبہ مزید بھڑک اٹھتا۔ اسے ذلیل و رسوا کرنے کے کئی طریقوں پر غور کرنے کے بعد بالآخر کچھ روز کے بعد وہ اس کے بینک پہنچ گیا تھا۔ زرنیلا اس کے خطرناک منصوبے سے قطعی بے خبر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ السلام علیکم۔ بلال سے اس کی مصروفیت کے متعلق تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد وہ اس کے روبرو چلا آیا تھا۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ اسے اچانک اپنے مقابل پا کر وہ ہراساں تو ہوئی تھی مگر اس پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ کیا فرماؤں؟ تم کچھ سننے پر تیار ہی کب ہو؟ میں پوچھتا ہوں، اگر مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو میرے 50 لاکھ روپے کیوں ہتھیائے تم نے؟ تم کیا سمجھتی ہو تم مجھ سے چھپ کر کہیں بھاگ سکتی ہو؟ اس کا لہجہ نہ تو پست تھا نہ ہی بہت زیادہ چنگاڑتا ہوا۔ زرنیلا اس کے سفید جھوٹ پر بھونچکار رہ گئی تھی۔ بینک میں موجود دوسرے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ بولو، شادی کرو گی مجھ سے یا روپے واپس کرو گی؟ شٹ اپ! میں نے نہ تو شادی کا وعدہ کیا ہے تم سے، نہ کوئی پیسہ لیا ہے۔ میں جانتا تھا تم یوں ہی ری ایکٹ کرو گی، مگر میرے پاس تمہارے عہد نامے کا پکا ثبوت ہے۔ شرافت سے نہیں مانو گی تو یہیں پولیس بلوا لوں گا۔ بلا کا اطمینان تھا اس کے لہجے میں۔ زرنیلا کو آج سے پہلے کبھی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی تھی، لہٰذا اس کا گھبرا جانا لازمی تھا۔ بات بینک مینیجر تک بھی پہنچ گئی تھی، لہٰذا وہ فوری طور پر اپنے آفس سے نکل کر وہاں چلے آئے تھے۔ کیا بات ہے مسٹر، کیوں پریشان کر رہے ہیں آپ انہیں؟ پریشان؟ ان کو میں نہیں، یہ مجھے کر رہی ہیں پچھلے 1 ماہ سے۔ میں ان کے پیچھے خوار ہو رہا ہوں۔ 2 سال سے معاشقہ چل رہا ہے ہمارا۔ پورے 50 لاکھ ہتھیائے ہیں انہوں نے مجھ سے، اور اب نہ صرف پیسے دینے سے انکاری ہیں بلکہ شادی کے وعدے سے بھی مکر رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں 1% بھی لچک نہیں تھی۔ بینک کا سارا کام رک گیا تھا۔ وہاں موجود سبھی لوگ حیرانگی سے ہمیشہ ریزرو رہنے والی زرنیلا ریاض کے چہرے پر نگاہیں جمائے کھڑے تھے، جس کی ساری تیزی تراری اس لمحے ہوا ہو رہی تھی۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ مینیجر صاحب ادھیڑ عمر کے آدمی تھے مگر عرش کی وسعتیں دیکھ کر زیادہ سخت رویہ نہیں اپنا سکے تھے۔ ثبوت؟ یہ دیکھیے ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا لیٹر جس میں انہوں نے شادی کا وعدہ کرتے ہوئے مالی امداد کی ریکویسٹ کی ہے، اور یہ 50 لاکھ کی وصولی کی رسید دیکھیے جو 2 ماہ قبل ہی انہوں نے مجھ سے لیے تھے۔ اب مطلب نکل گیا تو کسی اور پر مہربان ہو کر مجھے چھوڑ آئیں، مگر میں یوں آسانی سے انہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ بات آپ بھی سن لیں اور مس زرنیلا ریاض آپ بھی۔ وہ کوئی کچا کھلاڑی نہیں تھا، اس بات کا اندازہ زرنیلا کو بخوبی ہو گیا تھا، شاید تبھی وہ چلائی تھی۔ یہ بکواس ہے سر، خدا کی قسم میں نے ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ یہ آدمی صرف مجھے نیچا دکھانا چاہتا ہے، خوب اچھی طرح جانتی ہوں میں انہیں، نہایت گھٹیا۔ تڑاخ! اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، عرش احمر کے زوردار تماچے سے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ بہت بکواس کر چکی تم، اب اور نہیں، انڈرسٹینڈ؟ اس کا غصہ بھی آسمان کو چھو رہا تھا۔ سبھی لوگ فقط منہ دیکھتے رہ گئے تھے اور وہ تن من کرتا اگلے لمحے بینک سے باہر نکل گیا تھا۔ اس روز وہ بینک میں اس قدر بے عزتی کے بعد جب گھر آئی تھی تو اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ مریم لوگوں کے خاندان میں کسی کی اچانک ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ اسلام آباد میں تھی۔ زرنیلا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا دکھ کس سے شیئر کرے۔ 2-3 روز تک تو شرمندگی کے مارے وہ بینک جا ہی نہیں سکی تھی۔ عرش نے جس طرح کمال ہوشیاری سے اس کی
رائٹنگ نقل کی تھی اور 50 لاکھ کی جعلی رسید بنوائی تھی۔ اس سے ثابت ہو گیا تھا کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اپنا تھپڑ اسے اس قدر مہنگا پڑے گا زرنیلا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ 3-4 روز کی چھٹی کے بعد وہ بینک آئی تو ڈھیر سارے پھول اور لو یو کے کئی دلکش کارڈز اس کے منتظر تھے۔ اس کے کولیگز اب خاصی مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے تھے اسے۔ بینک مینیجر صاحب کا رویہ بھی پہلے سے بدل گیا تھا۔ پھول اور کارڈز ڈیلی آ رہے تھے اس پر، اب ہر 2 منٹ کے بعد فون کالز بھی آنے لگی تھیں۔ وہ سخت پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ راستے میں بھی اکثر کوئی نہ کوئی لفنگا لڑکا اس پر گھٹیا فقرے کستا رہتا تھا۔ محض چند ہی دنوں میں بدنامی کے خوف سے اپنا تمام تر حوصلہ ہارتے ہوئے اس نے بینک سے ریزائن کر دیا تھا۔ مردوں سے تو وہ پہلے ہی متنفر تھی۔ عرش احمر کی اس حرکت کے بعد مرد ذات سے اس کی نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ جب سے اس کی ملازمت ختم ہوئی تھی وہ بے حد اداس رہنے لگی تھی۔ کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس روز وہ کچھ گھریلو اشیاء کی خریداری کے لیے مارکیٹ تک آئی۔ بازار میں گیدرنگ حد سے بڑھ کر تھی۔ سڑک کے کنارے کچھ آوارہ نوجوان کھڑے غلط فکرے کس رہے تھے۔ زرنیلا نے اپنی رفتار تھوڑی اور تیز کر دی۔ بارشوں کا موسم تھا اور جگہ جگہ گندا پانی ٹھہرا ہوا تھا۔ متواتر تیزی سے چلتے رہنے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ اوپر سے ان آواز نے اور ان آوارہ لڑکوں کے گندے ریمارکس۔ وہ کتنی ہی بولڈ لڑکی تھی مگر تھی تو ایک لڑکی ہی۔ اس کا کنفیوز ہونا فطری بات تھی۔ تبھی ایک بلیک شرارڈ این اس کی سائیڈ سے گزری اور زرنیلا کی شفاف کاٹن کے سفید کپڑوں پر کیچڑ کے دھبے اور رنگ برنگے ڈیزائن بناتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ سڑک کے قریب کھڑے نوجوانوں کا بڑا سا بے ساختہ قہقہ فضا میں بلند ہوا تھا۔ تبھی وہ بلیک کار ریورس ہوئی اور اس کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ ایکسکیوز می محترمہ، راستہ دیکھ کر چلا کریں۔ اللہ نے یہ جو خوبصورت آنکھیں دی ہیں نا، انہیں استعمال میں لانا سیکھیے۔ یہ محض دکھاوے کے لیے نہیں دی گئی۔ گاڑی سے جو ہی عرش احمر کا وجیح چہرہ نمودار ہوا، غصے سے سرخ زرنیلا کا سر آپ ہی آپ جھکتا گیا۔ آوارہ نوجوانوں کی سیٹیوں نے اس کی جھیل سی آنکھیں جلملا دیں، کیونکہ گندا کیچڑ کپڑوں کے ساتھ ساتھ چہرے کو بھی بگاڑ چکا تھا۔ اوکے میڈم، نائس ٹو میٹ یو۔ امید ہے جلدی ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس کے خوبصورت سلکی بالوں کو دھیرے سے چھوتے ہوئے مسکرا کر بولا اور دوسرے ہی پل گاڑی میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا، جبکہ زرنیلا اپنے آنسو پوچھتی کس مشکل سے خود کو اپنے فلیٹ تک لا سکی، یہ صرف اس کا دل جانتا ہے۔ گھر سے اس کے بھائی کا ایمرجنسی فون آیا تھا۔ اس کی ماں کی حالت بہت خراب تھی، لہٰذا اس نے فوراً سے بیشتر اپنا سامان پیک کیا اور مریم سے مل کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس کی بڑی بہن کی ڈیلیوری کے دن بالکل قریب آ رہے تھے اور ڈاکٹرز کے مطابق اس کا کیس بے حد پیچیدہ تھا۔ اسی پریشانی نے اس کی ماں کو بستر سے لگا دیا تھا۔ زرنیلا نے اپنی ماں کو تسلی دی اور پھر ڈاکٹر سے بات کی اور عین زچگی کے دن بہانہ بنا کر بہن کو ہاسپٹل لے آئی، جہاں اس نے چھوٹے آپریشن کے بعد ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ زرنیلا نے تمام اخراجات خود افورڈ کیے۔ اس کے باوجود جب اس کے باپ اور فنیلا آپی کے سسرال والوں کو علم ہوا تو ان لوگوں نے ڈاکٹر کا لحاظ کیے بغیر وہیں ہاسپٹل میں ایک طوفان اٹھا دیا۔ بڑھتے بڑھتے بات اتنی پھیل گئی کہ آخر کار اس کا اختتام طلاق پر ہوا اور اس کا گوار بہنوئیوں نے پتھر بنے چھوڑ کر تن فن کرتا ہاسپٹل سے چلا گیا۔ زرنیلا کی حالت تو پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ اوپر سے ماں کے آنسوؤں نے اسے بالکل ہی نڈال کر چھوڑا تھا۔ اسے لگا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے صرف اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اپنی بہن کی بربادی کی وہ خود ذمہ دار ہے اور اسی احساس جرم نے اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ لوگ ہاسپٹل سے گھر شفٹ ہو گئے۔ اس کے والد صاحب نے گھر کے ماحول کو اور بھی عذاب بنا چھوڑا تھا۔ صرف ایک اس کے بھائی کا دم تھا جو اسے بے قصور ماننے ہوئے تھا۔ اس کا حوصلہ بڑھاتا تھا اور اس کا من بہلانے کی کوشش کرتا تھا۔ جو دن گزرتے رہے درد کی کسک میں کمی آ گئی تھی۔ زرنیلا یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کو اپنی جاب کے چھوٹنے کی اطلاع کیسے دے اور وجہ کیا بتائے، اور ابھی وہ یہ سوچ کر پریشان ہو ہی رہی تھی کہ ایک دن اس کے باپ نے پیسوں کا سوال بھی اٹھا دیا اور تب نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی جاب کے چھوڑنے کی بابت سب کو بتانا پڑا۔ اور اس بات کو لے کر ایک مرتبہ پھر اس کے باپ نے اچھا خاصا ڈرامہ لگایا اور اسے خوب ذلیل کیا۔ ستارے گردش میں آئے ہوں تو پریشانیاں یوں ہی انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ اس کا ستارہ بھی بھرپور گردش میں آیا ہوا تھا۔ تب ہی آنسوؤں نے مستقل اس کی آنکھوں میں ڈیرا ڈال لیا۔ اس نے لاہور میں ہی جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ مختلف پرائیویٹ اداروں کی خاک چھانتے اسے ایک پورا
ماہ ہو گیا تھا. تبھی ایک دن وہ گھر واپس لوٹی تو ایک اور طوفان اس کا منتظر تھا. اس کے گھر کے صحن میں اس کا باپ، تایا، چچا اور کچھ دیگر اور بزرگ چارپائیاں ڈالے بیٹھے تھے. وہ پہلے تو انہیں یوں اکٹھے بیٹھے دیکھ کر بے حد حیران ہوئی. پھر ادب سے سلام کر کے کمرے میں جانے لگی تو اس کے باپ کی کڑک آواز اس کے قدم روک گئی. جی جناب، تو یہ تھی ناول کی 5ویں قسط. آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.